الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کے متعلق کچھ باتیں پیش کروں گا کہ قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی فضیلت، قرآن کریم کا ادب و احترام کیا ہے. اور اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب خدا بھی کہا ہے. اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ہدایت بھی کہا ہے. اور اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدی للمتقین بھی کہا ہے. جب یہ قرآن کریم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا تو مکہ کے لوگ حضور پاک علیہ السلام کو محمد بن عبداللہ کہہ کر پکارتے تھے. جب قرآن کریم کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تو محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن گئے، اور آپ کا ایک مقام اللہ نے بدل دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی کے مقام پر سرفراز فرمایا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی: ایک تو اللہ کا کلام ہے اور ایک میرا فرمان ہے. جو مان لے وہ مسلمان ہے، جو نہ مانے وہ بے ایمان ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے اور عالم برزخ کی طرف جاتے ہوئے آپ نے امت کو دو تحفے دیے ہیں. ایک کتاب اللہ ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، آپ کے فرمودات ہیں. جو ان دو چیزوں پر عمل کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اور جنہوں نے قرآن کریم کی مقدس ترین کتاب کو چھوڑا اور اللہ کے پیغمبر کے فرمودات کو چھوڑا، آج وہ گمراہیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دنیا کی باطل طاقتیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں. بہرحال قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ قرآن کریم کو چھونے سے پہلے آدمی بغیر وضو اور پاک صاف ہوئے بغیر قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا، اس کو پکڑ نہیں سکتا. لا یمسہ الا المطہرون. حالت پاکی میں قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، حالت پاکی میں قرآن کریم کو آپ چھو سکتے ہیں. اسی لیے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے گئے ہیں، تو جب گئے ہیں تو قرآن سنتے ہوئے گئے ہیں، لیکن ان کی بہن نے یہ کہا کہ بھائی آپ ناپاک ہیں، آپ ایمان والے نہیں ہیں. قرآن کریم کو وہی پڑھ سکتا ہے اور قرآن کریم کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے سکتے ہیں جو پاک صاحب ہے.
آپ وضو کر کے آئیے، پاک کپڑے پہن کے آئیے، میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت پیش کروں گی۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، کپڑے کو پاک صاف کیا، پھر بہن میں توہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، جب یہ آیت جب پڑھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں ہے اور رب کی جو ہے تقدیر کا فیصلہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جب گئے ہیں قرآن کو سننے کے لیے گئے ہیں، جب آئے ہیں حالت اسلام میں آئے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ یہی وہ قرآن مقدس ترین کتاب ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن کریم کی جب تلاوت کرتے تھے، وہ ذوق کے ساتھ، وہ شوق کے ساتھ، وہ درد کے ساتھ اور مچل مچل کے جب قرآن کریم پڑھتے تھے، ابو بکر صدیق کا قرآن کو سن کر 13 کافروں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور مکہ کے مشرکین نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد آپ ابو بکر کو قرآن پڑھتے ہوئے روک لیجئے، جب یہ قرآن پڑھتا ہے روتا ہوا، مچلتا ہوا اور وہ درد کے ساتھ یہ قرآن پڑھتا ہے، ہماری عورتیں روٹیاں نہیں پکا دی اور مزدور پہ نہیں جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے قرآن کو کان لگا کر سننے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، آپ ان پہ روک لگائیے، یہ وہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ لیکن آج ہم نے اس قرآن کریم کو قرآن کریم نہیں سمجھا۔ جب پیغمبر آتے ہیں، پیغمبر کے جانے کے بعد پیغمبر کا معجزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کا معجزہ قرآن کریم آج امت مسلمہ کے ہاتھوں میں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت خوب کیجئے، کثرت کے ساتھ قرآن کریم پڑھیے، اللہ آپ کے دل کی سختی کو ختم فرماتے ہیں، آپ کی دل کی قساوت کو ختم فرماتے ہیں، اور آپ کے دل کو اللہ تبارک و تعالی موم بنا دیتے ہیں، نرم بنا دیتے ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بچاتے ہیں۔ وہ قرآن کریم کی جاذبیت ہے، یہ قرآن کریم کی کشش ہے، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھتے چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیے، آپ کو اللہ کی محبت ملتی چلی جائے گی۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، قرآن کریم مکہ میں آیا ہے، قرآن کریم مدینہ میں آیا ہے، قرآن کریم کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ اترا ہے، قرآن کریم کبھی سفر میں بھی ہے، قرآن کریم کبھی حضر میں اترا ہے، قرآن کریم کبھی جو ہے جنگ کے میدان میں اترا ہے۔ اس لیے قرآن کریم اپنا تعارف یہ کروا رہا ہے۔ ہم قرآن سے پوچھیں، اے قرآن تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قرآن مجید۔ ارے قرآن تو کہاں سے آیا؟ قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ۔ ارے قرآن تجھے لے کر کون آیا؟ قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین۔ ارے قرآن تجھے جو ہے تو کس کی طرف سے آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین۔ ارے قرآن سے پوچھے تو کس ذات مقدس پر اترا ہے؟ قرآن کہتا ہے نزل علی محمد۔ قرآن سے پوچھے ارے قرآن تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن سے پوچھے ارے قرآن تو کس شہر میں آیا؟ قرآن کہتا ہے وہذا البلد الامین۔ قرآن سے پوچھے قرآن تو کیوں آیا ہے؟ وہو نزل۔ قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، جو لوگوں کو شفا دینے کے لیے آیا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم وہ مقدس ترین کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب۔ جو قرآن کو دیکھتا ہے اللہ اس کی آنکھوں میں روحانیت نورانیت پیدا کر دیتا ہے۔ جو قرآن کریم کو سنتا ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش اس پر برساتے ہیں۔ جو قرآن کریم کو جو ہے سنتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کو جو اپنے سینے میں محفوظ کر دیتا ہے، قرآن کہتا ہے حافظ قرآن ہے۔ ارے قرآن کریم کو اگر کوئی جو اس کی تقریر کرتا ہے قرآن کریم اس کو مقرر بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم کی اگر کوئی اشاعت کرتا ہے اس کو مدرس بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم کو اگر کوئی جو ہے اس کی تشریح و تفسیر کرتا ہے قرآن کریم اس کو مفسر بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کچھ لوگوں کو اللہ قرآن کریم کے ذریعے عزت دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو قرآن کریم کے ذریعے وہ پست کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی مثال بارش کی طرح ہے، جس طرح بارش
کا پانی پاک صاف اور شفاف ہوتا ہے اور آسمان سے اترتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کے الفاظ بھی آسمان سے اترے ہیں اور قرآن کریم ایک واضح کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب، یہ کتاب جو تمہارے ہاتھ میں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ عادل کتاب بھی کہہ سکتا تھا، وہ کتاب جو محمد رسول اللہ پر اتری، لیکن اللہ نے وہ نہیں کہا، اللہ نے کہا عادل کتاب، یہ کتاب جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جس کو تم تلاوت کرتے ہیں، جو تم کھول کے پڑھتے ہو، یہ کتاب جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو لانے والا فرشتہ ان القوۃ للہ جمیعا، جس ذات اقدس پر قرآن کریم اترا ہے، وہ نبی جو ہے تمام نبیوں کا سردار ہے، اور جو اللہ نے اس کتاب قرآن کریم کو اتارا ہے وہ اللہ بھی بڑا زبردست اور طاقت والا ہے، اس کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے بات فرمائی ہدی للمتقین، ہدایت ہے جو ہے متقین کے لیے۔ تو میرے بھائیو دوست بزرگوں، جب آسمان سے بارش اترتی ہے، اب کچھ لوگوں نے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، جہاں کوڑا اور کرکٹ ہے، جہاں کچرا ہے، جہاں گندگی ہے، جہاں ڈھیر ہے، وہاں آسمان سے بارش برستی ہے تو وہاں گندگی پھیلتی ہے، وہاں اس لیے کہ بدبو پھیل جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں گندگی ہی گندگی ہے۔ قرآن کریم جب اترتا ہے اور کبھی ابو جہل کے پاس، کبھی ابو لہب سنتا ہے، کبھی عتبہ سنتا ہے، کبھی شیبہ سنتا ہے، کبھی عبداللہ بن ابی بن سلول سنتا ہے، کبھی کعب ابن اشرف یہودی سنتا ہے، ان کا دل میں بغض تھا، ان کے دلوں میں نفاق تھا، ان کو اسلام سے دشمنی تھی، ان سے محمد رسول اللہ سے دشمنی تھی، انہوں نے قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، وَيَذَرُوا بِهِ آخَرِينَ، یہ پستی کی طرف چلے گئے، انہوں نے جنت کا سودا کینسل کر کے اور جہنم کا سودا کر دیا۔ اور قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے ان لوگوں نے قرآن کریم کی جو عظمت کو اور قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا، اور قرآن کریم بارش کی طرف برسا ہے، ابو بکر کے سینے پہ آیا، ابو بکر کو اللہ نے جو ہے صدیق بنایا، وہ عمر جو تلوار لے کے نکلا تھا اور جب قرآن کریم کے آغوش میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کو عادل بنا دیا، وہ عثمان کو اللہ نے ذی النورین بنا دیا۔ یہی قرآن ہے جو علی مرتضیٰ کو حیدر کرار بنا دیا، یہی وہ قرآن ہے جو سلمان فارسی جب ان کی آغوش میں آئے، اس کی تلاوت کی اور قرآن کریم کے سامنے سر نگل ہوئے تو سلمان فارسی کو اللہ نے خاندان نبوت کا فرد بنایا۔ یہی وہ قرآن کریم ہے، جب عبداللہ ابن مسعود نے اس کو پڑھا ہے تو اللہ نے فقیہ الامت بنا دیا۔ یہی وہ قرآن کریم ہے، ابو ہریرہ کو حافظ الحدیث بنایا۔ یہی وہ قرآن کریم ہے جب سید الشہداء حضرت حمزہ نے قبول کیا ہے، اللہ نے سید الشہداء کا لقب دیا ہے۔ وہی یہ قرآن کریم ہے جب حضرت حمزہ نے پڑھا ہے، اس کو اللہ نے غسیل الملائکہ بنا دیا۔ یہی وہ قرآن کریم ہے میرے بھائی دوست بزرگوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں، حافظ الحدیث بنتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھتے ہیں، اللہ مفسر قرآن بنا دیتے ہیں۔ یہی وہ قرآن کریم ہے جو حضرت بلال حبشی عربی نہیں ہے، اجمی ہے، اور وہ بلال حبشی یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، اجمی کا ہے، اور ان کا جو ہے چہرہ کالا تھا اور جو ہے سیاہ چہرہ تھا اور عربی نہیں اور پرایا ہے، اور ان کے باپ دادا کو کوئی نہیں جانتا، اور یہ سید نہیں ہے، حبشی ہے، لیکن قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا۔ ارے قرآن کریم بلال زمین پہ پڑھتا ہے، اس کی جو ہے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ وہ قرآن کریم ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو کیا سمجھا ہے میرے بھائیو دوست بزرگوں؟ قرآن کریم وہ واحد ترین کتاب ہے، ہم نے اس سے جو ہے منہ موڑا ہے اور ہم نے اس کو چھوڑا ہے، پڑھنا بھی چھوڑا، اس کی تلاوت سے بھی ہم نے منہ موڑا ہے۔ قرآن کریم میرے بھائیو دوست بزرگوں، علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام نعمان ابن ثابت ہے، 63 قرآن پڑھتے تھے، اور ایک قرآن رات میں پڑھتے تھے، ایک قرآن دن میں پڑھتے تھے، اور 3 قرآن تراویح میں جو ہے پڑھتے تھے۔ 63 قرآن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 70 قرآن پڑھتے تھے رمضان میں، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل روزانہ کا ایک منزل ایک ہفتے میں ایک قرآن مکمل کرتے تھے، پوری زندگی 7 دن میں ایک قرآن پورا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 7 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، آخری عشرہ آتا تھا ایک عشرے میں ایک رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ارے رمضان کا مہینہ ہی قرآن کی تلاوت کے لیے ہے اور لوگوں کو کھلانے کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس کو موقوف کر دیتے تھے اور کہا کرتے تھے ہذا شہر القرآن، یہ تو قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن پڑھتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سب تو جنتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں شہری کرنے کے بعد اور فجر سے پہلے یعنی اشراق یا زوال سے پہلے قرآن ختم کر دیتے تھے۔ اسی طرح زازان مصری کے بارے میں آتا ہے ظہر سے لے کر ظہر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ سے قرآن شروع کرتے تھے اور عصر کی نماز سے پہلے والناس تک پہنچ جاتے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے عصر کی نماز کے بعد قرآن شروع کرتے تھے اور مغرب میں جا کے قرآن پورا کر دیتے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ ایک دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ روزانہ قرآن کریم کا ایک پارہ یاد کر کے تراویح میں سناتے تھے۔ ایک رمضان میں پورا ایک ہی مہینے میں پورا قرآن یاد کر لیا ہے۔ یہ حسین احمد مدنی ہے۔ مالٹا کی جیل میں آپ کو بند میں رکھا تھا انگریزوں نے، تو میرے بھائیوں دوست بزرگوں قرآن کریم کی چاشنی سے ہم نے قرآن کریم کی جاذبیت کو نہیں سنا ہے۔ اس کی جاذبیت کیا ہے، قرآن کریم کی حلاوت کیا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کو شوق سے پڑھیے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو اتارا ہے، زبور کو اتارا ہے اور اسی طرح انجیل کو اللہ نے اتارا ہے۔ ان تمام کتابوں کو اللہ نے کتاب اللہ کہا ہے۔ ایک کتابیں لکھائی گئی ہے اور کلام اللہ کو اللہ نے کلام کہا ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کی دوست بزرگوں کتابوں میں آتا ہے دنیا کو بنانے سے ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند سورتوں کی اللہ نے تلاوت جب فرمائی تو عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ کانپ گئے اور وہ جھومے اور وہ کہہ رہے ہیں وہ کیسے خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو قرآن کریم کو اپنی زبان سے تلاوت کریں گے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو قرآن کریم کو اپنے کانوں سے سنیں گے۔ میرے بھائیو قرآن کریم کو خوب سنو، قرآن کریم کو خوب پڑھو۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں اور میرا اللہ میرا دوست میرا والی بن جائے تو قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ تو قرآن کریم اللہ کا تعارف کروا رہا ہے، اللہ کی طاقت تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہارا اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، تمہارا اللہ نے کائنات کو کیسے بنایا ہے، تمہارا اللہ نے جنت جہنم کو کیسا بنایا ہے، پل صراط کو کیسے بنایا ہے، ارے تم کو اللہ پاک نے کیسے بنایا ہے اور تم کو تین تین اندھیریوں میں اللہ نے کیسے بنایا ہے، یہ سب کچھ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ہم دنیا کی کتابوں میں الجھے ہوئے ہیں جہاں اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، ہم اس سے بالکل ایسے ہو کے بہرے ہو کے گھوم رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوست بزرگوں پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے اور قرآن کریم قیامت تک کے لیے چیلنج کرتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت پیش کر دو، ایک الفاظ پیش کر دو۔ قیامت تک کے اعلان ہے، 1500 صدیاں گزر گئی آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا ماں کا لال جو قرآن کریم جیسے ایک الفاظ بنا لے۔ قیامت تک کے لیے اللہ کا اعلان ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں ہم یہودیوں سے کہتے آؤ تم تورات لے کر، ہم انجیل، اور ہم عیسائیوں سے کہتے آؤ تمہاری بائبل لے کر آؤ، ہم سکھوں سے کہتے تمہارا گرنتھ لے کر آؤ، اور اسی طرح ہم ہندوؤں سے کہتے ہیں تمہاری گیتا ہو، چاہے مہا بھارت ہو، چاہے تمہارے جتنے اور بھی مذہبی کتابیں ان کو لے کر آؤ، اور ہم اپنی کتاب لے کر پہنچتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی اور کس کی کتاب صحیح ہے۔ میرے بھائیوں تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، چاہے ان کی جتنی مذہبی کتابیں ہیں سب میں رد و بدل ہو گیا، سب میں تبدیلی آ گئی، اور ان کی اصل زبان بھی کوئی عبرانی زبان میں، کوئی سریانی زبان میں نازل ہوئی، آج عبرانی زبان میں سریانی زبان بھی ان کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، اور 1500 سال ہو چکے ہیں قرآن کریم میں کوئی رد و بدل نہیں، نہ کوئی زبر بیش کے اندر کوئی کمی پیدا کر سکتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کریم کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، قرآن کریم ایک جب حرف ملتا ہے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے کلمے بنتے ہیں اور کلمے سے جملے بنتے ہیں اور جملے کے بعد جو ہے آیتیں بنتی ہیں، آیتوں کے بعد سورتیں بنتی ہیں اور سورتوں کے بعد قرآن کریم مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کریم میں 30 پارے ہیں، قرآن کریم میں 518 رکوع ہے اور قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں، قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں، قرآن کریم کے اندر 14 سجدے ہیں اور قرآن کریم کے اندر 3,21,250 جو ہے حرف ہے۔ ایک علماء زبر کتنے ہیں، زیر کتنے ہیں، پیش کتنے ہیں، مد چھوٹی کتنی ہے، بڑی مد کتنی ہے، تشدید کتنی ہے، پوری کتاب جو ہے آج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ وہ قرآن کریم ہے، جب وہ اترتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں کتابیں بنا دی ہے۔ جب قرآن کریم اترتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام دونوں مل کر جیسے حافظ ایک دوسرے کو سناتے، دور سناتے تھے رمضان میں۔ اور یہ قرآن کریم رمضان میں اترا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ قرآن کریم میں تو 23 سال میں قرآن کریم اترا ہے اور ایک طرف قرآن تو کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کا جواب علماء کرام نے دیا ہے کہ انا نحن نزلنا کہتے ہیں کہ اللہ نے لوح محفوظ سے پورا قرآن پہلے آسمان پر ایک ساتھ اتار دیا اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رمضان کا مہینہ لیلۃ القدر کی رات میں ایک قرآن جب اترا ہے تو انزلنا کا مطلب یہ ہے تھوڑا تھوڑا قرآن کریم 23 سال تک نبی پاس پہنچتا رہا ہے۔ اس کا جواب ہے تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور کبھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اس آیت کو پڑھتے تھے اے اللہ اگر تو عذاب دے تو تیرا بندہ ہے، اگر تو اس بندے کو معاف کر دے تو عزیز الحکیم ہے۔ پڑھتے پڑھتے پوری رات نکل جاتی تھی۔ قرآن کریم میں وہ کشیز ہے، قرآن کریم کا وہ معجزہ ہے کہ انسان جب پڑھتا ہے اکتاتا نہیں ہے۔ ہم نے پوری زندگی سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں لیکن کبھی ہمارا دل نہیں اکتایا ہے۔ یہی قرآن کریم کی جو ہے ایک معجزہ ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں۔ اور کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام اس آیت پر پڑھتے پڑھتے پہنچتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آج مجرم الگ ہو جائے، آج جو ہے جو گنہگار ہے وہ الگ ہو جائے، ان کا فیصلہ جہنم کا ہو چکا ہے۔ جب اس آیت کو پڑھتے پڑھتے پوری رات گزر جاتی تھی، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی جب میں مصلی پہ جاتی تو پورا مصلی بھیگا ہوا ہوتا تھا۔ اور کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام جب سورہ فاتحہ کے بعد جب الف لام میم شروع کرتے تھے ایک ہی رکعت میں جو ہے 6 پارے پڑھتے تھے۔ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے 1-2 گھنٹے میں اس کا پھر کام نہیں کرتا۔ ارے میرے بھائیو ہمارا دل میں وہ طاقت نہیں ہے، ہم روحانی اعتبار سے بڑے کمزور ہیں۔ ہم دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور جو اللہ یہ کہہ رہا ہے تراویح پڑھو گے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تراویح کے ایک سجدے میں 1500 نیکی اللہ دے رہا ہے، ایک جو ہے تمہارے لیے محل اللہ جنت میں تیار کر رہا ہو۔ اس یقین کے ساتھ اگر تم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سنو پھر دیکھو تمہارا دل کیسا لگتا ہے۔ لیکن آج ہمیں یقین ہے لیکن ایسا یقین نہیں ہے جو یقین ہونا چاہیے۔ ہم وضو کر کے مسجد میں آئے اور ہم مقتدی بن کر قرآن کریم کو سنے، میرا اللہ مجھے ایک سجدے پر یہ دے رہا ہے، میرا اللہ ایک سجدے پر میرا محل تیار کر رہا ہے جس کے جو ہے 60,000 سونے چاندی کے دروازے۔ ارے دنیا کے انسان اگر کوئی لالچ دے دیتا ہے، انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، ارے اس اللہ نے ہمیں یہ کہا تمہیں یہ دیں گے اور قرآن کریم کے سجدوں پر آج ہمارا یقین نہیں رہا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں توبہ کرو، استغفار پڑھو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، کان کی حفاظت کرو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بے عیب ہے، اللہ کا قرآن بھی بے عیب ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ کا قرآن بھی ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کی ذات میں فنا نہیں، اللہ کی قرآن کریم میں بھی فنا نہیں، اللہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ قرآن کریم بھی ہمیشہ ہے اور قرآن کریم کے الفاظ باقی رہیں گے۔ قیامت سے پہلے اللہ قرآن کریم کو الفاظ کو اٹھا لے گا، لیکن قرآن کریم تو جو ہے یہ غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ ہی تلاوت کے لیے دیا ہے. جیسے ہم لوگ عمرہ میں جاتے ہیں یا حج میں جاتے ہیں تو سب سے بڑی عبادت زیادہ کیا؟ طواف خوب کرو. اسی طرح رمضان کے اندر خیرات خوب دو اور اسی طرح تلاوت خوب کرو اور لوگوں کے لیے زکوٰۃ صدقہ خیرات خوب کرو. زکوٰۃ کا مال کی گنتی کر کے ہم زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں ان تک پہنچائیں. اور اس کا نصاب ہے کہ ایک آدمی 1,53,000 کا مالک ہے, کوئی قرضہ نہیں ہے, اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور یہ شریعت کے نزدیک مالدار ہے. چاہے سونا چاندی, چاہے سونا اور چاندی یا کیش رقم ہو یا اگر کیش رقم نہیں ہے تجارت کا مال ہے, ان تمام کو ملا ہے. سونا چاندی کیش اور تجارت کا مال کو اگر گن کے 1,53,000 کا اگر یہ مالک ہے تو اسلام کی نظر میں یہ مالدار ہے, اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. یہ زکوٰۃ کھا نہیں سکتا. بعض لوگ کیا ہے زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے, ایک عادت بنی ہوتی ہے وہ زکوٰۃ لیتے ہیں. علماء نے فرمایا کہ ان کے اوپر بہت حالات آتے, کبھی بچہ بیمار, کبھی یہ بیمار, کبھی یہ دوا خانوں میں یہ چکر, کیونکہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا, زکوٰۃ کے مال کو کھایا, اللہ کی طرف سے اس کے اوپر حالات آتے ہیں. بہت ساری باتیں علماء نے لکھی ہیں. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں, قرآن کریم کی عظمت کو ہم پڑھیے. قرآن بہت ساری باتیں ہیں علماء نے لکھی ہے. کتاب کے متعلق اکابر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ان کی بچیاں صرف کھانا پکاتے 15 پارے پڑھ لیتی ہیں اور آج ہمارے سے ایک رکوع نہیں ہوتا. کئی ایسے لوگ ہیں رمضان کا مہینہ ابھی 7-8 روزہ ہو گیا, مجھے بھی یاد نہیں ہے, لیکن ایک قرآن مکمل نہیں ہوا ہے. قرآن سے دل نہیں لگتا. انسٹاگرام پہ دل لگتا ہے, یوٹیوب پہ دل لگتا ہے, فیس بک پہ دل لگتا ہے, بھئی اس سے دل نہیں لگتا ہے. کیا ہو گیا تمہیں دل نہیں لگتا؟ نمازوں میں دل نہیں, توبہ میں دل نہیں, استغفار میں دل نہیں, تہجد میں دل نہیں, اشراق میں نہیں, اوابین میں نہیں, صلاۃ التوبہ میں نہیں, صلاۃ الحاجات میں نہیں. تو میرے بھائیو اگر یہاں دل نہیں لگے گا تو کہاں دل لگاؤ گے؟ اور یہی ایک مہینہ ہے, ایک 11 مہینے کا دن ہے. اس مہینے کو اچھے گزار دو, پاک صاف ہو کر حلال مال کے ساتھ. انشاءاللہ 11 مہینے بھی اللہ تم سے ایسے گزار دے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.